السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں 6، 7 اور 8 سورہ ابراہیم ایک عظیم
آزمائش، امتحان جو کہ قوم بنی اسرائیل پر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی نعمت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور جس خوف کی کیفیت میں ہے، ہر بندہ بخوبی واقف ہے، جانتا ہے، اور انہی حالات کے تناظر میں ہم تھوڑا سا اپنے اعمال پر بھی غور کریں کہ اللہ کی طرف سے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ظلم نہیں ہوتا، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، لیکن ہمیں اپنی کوتاہی، ہمیں اپنی کمی، اپنی غفلت نظر نہیں آتی، اور اگر ہم اسے دیکھ لیں، کبھی اس پہ غور کریں، سوچیں کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہوا کہ جو اپنی غلطی کا احساس کر لے، اور جو اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتا وہ انسان اس دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، کیونکہ غلطی کا احساس ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس توبہ کا دروازہ ہے، آپ معافی مانگ لو گے، اللہ کو خوش کر لو گے، اللہ کو راضی کر لو گے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہے تو یہ بے فکری ہے، اور یہ بے فکری انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی تم اس نعمت کو غور کرو، اس نعمت پر غور کرو، اس کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ وہ نعمت کے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، کہ جب تمہیں وہ بہت برا عذاب چکھایا کرتے تھے، بڑی خطرناک قسم کی اذیت سے تم دوچار تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، بیٹیاں زندہ اور بیٹوں کو ذبح۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اس میں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کشمیر کے حالات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور آئے دن ان کے ساتھ جو بربریت اور ظلم ہو رہا ہے، کبھی ہم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، کبھی ان کے لیے ہمارا دل کڑ رہا ہو، کبھی ہمیں ان کی فکر لاحق ہوئی ہو، اور یہ اپنی جگہ پھر ہندوستان کے اندر کے مسلمان جس طرح انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، برما کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، شام کے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ سارے حالات ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی اور پرسکون اور پرامن طریقے سے اپنی عبادات کو پورا کرتے ہو، کیا تم نے خیال کیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ انسان دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیتا ہے،
دوسرے کو دیکھ کر اپنا راستہ کا انتخاب کر لیتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہم پاکستانی ایک ایسی قوم ہے، مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر، دوسرے کے حالات کو دیکھ کر کبھی نصیحت حاصل نہیں کرتی. اور یہ بیماری جس کی لپیٹ میں صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لے لی. اور یہاں اللہ دکھاتا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو بہت آگے سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو دنیا میں سب سے محفوظ ترین سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو سب سے آگے ہائی فائی سمجھتے تھے، اللہ نے کہا دیکھ لو ان کی بھی کیا حالتیں. ہم تو یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس میڈیکل لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، لیکن جو سب سے آگے تھے ان کا کیا حال ہے، جو ہم سے زیادہ آگے تھے ان کا کیا حال ہوا. اصل ٹیکنالوجی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل پاور اللہ کے پاس ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے. تو ایک مسلمان جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں، نہ کسی کے پاس شفا ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ کسی کے پاس مشکل کا کوئی حل ہے، نہ پریشانی کا کسی کے پاس کوئی حل ہے، اللہ یہ سب کچھ تو ہی ہے. ایک مومن کا عقیدہ یہاں جاتا ہے کہ مومن یہ سمجھتا ہے، ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جو چاہے وہ ہوگا اور دنیا جو چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اس میں وہ بات بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ ایک بات یاد رکھنا، یہ ساری دنیا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس بات پر الا ان ينفعوک کہ وہ تجھے نفع پہنچائیں، ما ينفعوک تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، الا ما كتب اللہ لک وہی نفع، وہی فائدہ، وہی اچھائی تجھے پہنچے گی جو اللہ نے لکھی ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا اگر یہ جمع ہو جائے اس بات پر اَن يَضُرُّوكَ مَا يَضُرُّونَكَ کہ تجھے نقصان پہنچائیں، تو فرمایا کہ یہ تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وہی نقصان تجھے پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اب یہ چیز اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے، اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے، کیوں نہ کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو درست کروائیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو یاد کروایا کہ دیکھو جب تمہارے بچے ذبح ہوتے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے تم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، آج وہی کیفیت ہے کہ ایک ایسا موذی مرض اللہ نے چھوڑ دیا کہ جس کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، جسے کوئی لینے کو تیار نہیں، سنبھالنے کو تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کشی کی، فرمایا کہ دن آئے گا کہ جب ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے. آج دیکھیں کیا حالت آ گئی ہے. یہ وہی کیفیت ہے کہ یہاں جیتے جی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان سے خائف کہ کہیں اس سے مجھے کچھ لگ نہ جائے، میں کہیں اس بیماری کے لپیٹ میں نہ آ جاؤں. اگر ڈاکٹر بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اپنا پورا سسٹم بنانے کے بعد اسے ہاتھ میں لیتا ہے. میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس چیز کا خاتمہ تب ہوگا جب اللہ چاہے گا.
جب قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائی، یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو کیا حل تھا ان کے پاس؟ ماں سوائے اس دعا کے، بذات خود جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے کیسے نکالا؟ اس کا بھی یہی تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ انسان اپنے کردہ اور نہ کردہ ہر قسم کے گناہوں کے اقرار کرے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا۔ کوئی جا کر دستک تو دے، کوئی کہے تو صحیح کہ اللہ میں آ گیا ہوں۔ اور پھر میرے بھائیوں، خاص طور پہ ہمارا مسلک جس کے اوپر ایک عجیب آزمائش آئی، عجیب آزمائش، یکے بعد دیگر 15-16 علماء کرام، اور چھوٹے درجے کے نہیں، ٹاپ کلاس کے شیوخ الحدیث، ان کا اس دنیا سے جانا ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ چھت جو ہے ہماری چھن گئی۔ کتنا بڑا علم کا ذخیرہ تھا ان کے سینوں میں، اور وہ سارے کا سارا علم کا ذخیرہ بھی ہم سے گیا۔ اور یہ المیہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم میں ہفتے 10 دن کے اندر ایک کا جنازہ پڑھ کے فارغ نہیں ہوتے، دوسرے کی اطلاع، ایک کو دفنا کے آتے ہیں تو دوسرے کے لیے تیاریاں۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مقام ہے۔ جو بقیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے یہ بزرگ سرمایہ ہیں، یہ جماعت کی رونق ہے، سفید داڑیاں، سیاہ داڑیاں، یہ دیندار نوجوان، یہ سرمایہ ہے، مسلک کا سرمایہ، جن کی پشتوں پر یہ ہمارا مسلک قائم ہے، جو رات دن محنت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ایک ایسا مقام ہے ہمارے لیے، خاص طور پر مسلک اہل حدیث کے لیے، کہ انہیں سوچنا ہوگا کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف کر دے، اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی تو معاف کر دے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لگتے جگر ابراہیم کی لاش اپنے ہاتھوں پہ رکھی، اس وقت یہی کلمات تھے، لا نقول اے ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی پر ہمیں غم ضرور ہے، تیری جدائی پہ صدمہ ضرور ہے، لیکن لا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ تیری امانتیں ہیں، اللہ تیری امانتیں ہیں، تو لیتا ہے، تو ہی دینے والا، تو ہی لینے والا، ہمارا کوئی جبر نہیں، کوئی احتجاج نہیں، لیکن ہمارے لیے فکر ضرور ہے، فکر ضرور ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، آزادی کی نعمت، صحت مندی کی نعمت، یہ بہت عظیم نعمتیں ہیں، ان پر اگر ہم شکر ادا کریں گے، شکر صرف زبانی کلامی نہیں، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے آگے رو کر، گڑ گڑا کر، اور اس آزمائش سے ہم نے نکلنا ہوگا۔ اور جب تک ہم اللہ کے دروازے کو دستک نہیں دیں گے، جب تک اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، جب تک اللہ کے آگے ہم اپنے آپ کو سر سجود نہیں کر لیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے مصیبت سے نہیں نکالے گا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے، ایک طرف
وہ آزمائشیں تھیں کہ جہاں برما کے مسلمانوں کو والدین کے سامنے ذبح کیا جا رہا تھا، عورتوں کی عزتوں کو نوچا جا رہا تھا، پھر یہی معاملہ ہندوستان میں، یہی کشمیر میں، یہی فلسطین میں، یہی شام میں، جب مسلمان سوتے رہے، دنیا سوتی رہی، اللہ نے کہا کہ اب میں انہیں بیدار کرتا ہوں، انہیں احساس ہو، پتہ چلے کسی کی موت پہ کتنا دکھ ہوتا ہے، کسی کے بچھڑ جانے پہ کتنا دکھ اور صدمہ ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا مصیبتوں سے دوچار ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ کہیں وہ بیچارے دہشت گردوں سے، قاتلوں سے، جہازوں سے، راکٹوں سے بچتے تھے، اللہ نے کہا اب راکٹ نہیں، جہاز نہیں، بم نہیں آئے گا، اب تمہارے لیے انسان کے لیے وائرس ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگ رہا ہے، اس سے چھپ رہا ہے، اور مسلمان ایماندار تو پھر بھی کم، ان کو زیادہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ پریشان ہیں۔ مسلمان پھر بھی اس عقیدے پہ آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے بچانے والا ہے، میرے پاس یہ دروازہ ہے کہ جب میں اپنے رب کو پکاروں میرا رب جو ہے میرے اوپر رحم کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، پوری اسلامی دنیا سب سے زیادہ محفوظ ترین ہے، سب سے زیادہ بچی ہوئی ہے، اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے۔ اگر آپ پوری فگر کو دیکھیں تو مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص کرم کر دیا ہے کہ ان کے وہ حالات نہیں جو غیر مسلموں کے حالات ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، لیکن ہمیں مزید آگے بڑھنا ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، لیکن چند مسلمان تو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا حکمران طبقہ اور ہمارا بے دین طبقہ، ہمارا جاہل طبقہ، کتنے طبقات میں بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرکین کے عقیدے کہاں ہیں؟ کفار سے بھی بدتر عقیدے ہیں ان کے، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کو نہیں سمجھا، لیکن اس موقع پر بھی ہیلے بہانے کر کے اپنے انہی بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنے انہی عقیدوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ لوگوں ہماری آزمائش آتی ہے، ہماری آزمائش آتی ہے، ہمارا امتحان آتا ہے۔ یہ آزمائش، امتحان، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہم چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ واپس پلٹ آئے، واپس لوٹ آئے۔ یہ بیماریاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، صحابہ کرام کے دور میں بھی تھی، لیکن مسلمان کسی حالت میں بھی اپنے رب سے بگانے نہ ہوئے، اپنے رب سے دور نہ ہوئے۔ اور جتنا زیادہ مسلمان پریشان ہو اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر خوشی نصیب ہو تب بھی اللہ کا قرب تلاش کرے، اگر غمی آئے تب بھی اللہ کا قرب تلاش کرے، اور یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے، اور یہی ایک مسلمان کا عمل ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لوگوں بھوک اور اموال کی کمی کے ذریعے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں، یہ آزمائش آتی ہے، اور یہ آزمائش جب آئی یقین جانے بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کس طرح لوگوں نے راشن کی صورت میں، امداد کی صورت میں رات دن ایک کر کے، کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف ایک ہی تعلق اور ایک ہی رشتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کی بنا پر جو ہے اہلیان کراچی سب سے آگے، باقی پورے صوبے ایک طرف، سب سے زیادہ ایک شہر خالی، ایک شہر جس میں مختلف ادارے شامل، کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا
کہ درد دل ان کے اندر پایا جاتا ہے، کہاں کہاں تک انہوں نے اپنی امداد پہنچائی. اور یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے کہ ایک انسان صرف اللہیت کی بنا پر، صرف اللہ کے لیے، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی رابطہ اور تعلق نہیں، اپنی جیب سے، اپنی کمائی سے، اپنی حلال روزی سے اس کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، اسے کھانے کے لیے دے رہا ہے. کتنا بڑا عمل ہے یہ کوئی معمولی نہیں. عام حالات میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی. میرے بھائیوں، یہ مہینہ ہم نے گزارا، رمضان المبارک کا مہینہ کیا، آگے پھر مسلمانوں کے لیے آزمائش، امتحان آ رہا ہے، اور وہ قربانی کے ایام مسلمان ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں یاد رکھنا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم سارے کے سارے جتنے بھی ہو زمین کے باسی اللہ کے ساتھ کفر کر دو گے، فإن اللہ غنی، اللہ پھر بھی بے پرواہ ہے، اللہ پھر بھی بے نیاز ہے. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس بات پہ آ گئے، غیر مسلم بھی اس بات پہ آ گئے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قرآن کی طرف آئے، اسلام کی طرف آئے، اذان کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے. ان کو کیا چیز سمجھ میں آئی کہ دنیا کے سارے وسائل بیکار ہیں، محدود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے پاورفل ہے. اللہ کو پکارنے لگ گئے، زمین پہ فرشوں پہ سجدہ ریز ہو گئے. مسلمان تو نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا نماز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، صرف مسلمانوں کی ادائیں دیکھ کر، اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں اور رکوع میں شامل ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جس مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کو نکالا، اس قوم نے پھر کفر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مناظر ہمیں دکھا رہا ہے کہ جیسے دریا پار ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، حتیٰ کہ یہ منظر آ چکا تھا کہ آگے پانی اور پیچھے فوجیں، کوئی راستہ تو نہیں نظر آ رہا تھا. اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے دشمن کو پانی میں غرق کر دیا، یعنی پار کر دیا، آگے گئے، بت پرستوں کو دیکھا، کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا الہ بناؤ جس طرح کہ ان کے لیے الہ تھا. اف لکم، افسوس ہے تم پہ، ابھی جس مصیبت سے نکل کے آئے ہو اور جس خالق اور مالک نے تمہیں نکالا ہے، اتنی جلدی تم بھول گئے ہو، اللہ سے بیگانے ہو گئے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں نکالا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان یاد رکھے اور اس نعمت کا شکر ادا کرے. فرمایا کہ اِنَّ حَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، 4 کلمات اللہ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں. 4 کلمات، اور وہ 4 کلمات اتنے آسان اور عام فہم ہے کہ ہر بندہ اسے ادا کرتا ہے. 3 وہی کلمات جو نماز کے بعد ادا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اور چوتھا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کا مقصد یہ کہ انسان بار بار اللہ کی الہیت کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کی الہیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار. اور یہ سب سے زیادہ افضل الذکر کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ. جب یہ کہتا ہے کوئی الہ نہیں مگر اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ بہت بڑا کلمہ ہے کہ مومن کی زبان سے جب یہ نکلتا ہے، اللہ رب کریم کے فرشتے اسے لکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب مومن کی زبان سے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو عیبوں سے، کمزوریوں سے، عاجزی سے، اللہ تو ہر طرح پاک ہے. اور الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے جو تو نے تخلیقیں کی ہیں، اللہ جتنی تو نے مخلوقیں چھوڑی ہیں
ہر بات پہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحت دی، تو نے تندرستی دی، تو نے ایمان دیا اللہ تو نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنا پاؤں دیے یا اللہ، ہاتھ دیے، جسم دیا. فرمایا کہ الحمدللہ جب یہ بات کہتا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی. اور آخر میں انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا تو ہے. اللہ کی اکبریت کے دعویٰ کیا جا رہا ہے، اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے. اللہ تیرے سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا تو ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ باور کروایا، یاد کروایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کی نعمتیں تم پر ہیں اسے تم یاد رکھو. اور وہ نعمتوں کے اندر کیا ہے، خاص طور پر ذکر کر کے فرمایا اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب تمہیں بڑا برا عذاب چکھایا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا. یہ بہت بڑا امتحان تھا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے. تم میرے بھائیوں، ہم بھی کہیں سے نکل کے آئے ہیں. بقیہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ رات سکون میں ہے، نہ دن سکون میں ہے، نہ عبادات کو صحیح معنوں میں کر پا رہے ہیں. ہر وقت جو ہے خوف طاری ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہے ہیں، سوتے ہیں، بچے ہمارے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اس طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا اور اس کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کو آگے نشر کرنے والا بنائے. ہماری غلطیاں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے.